اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں کئی مقامات پر علماء کی عظمت و شان کا بیان فرمایا اور ان کی تحقیر کرنے، ان کی تذلیل کرنے، معاذ اللہ ان کے ساتھ نفرت رکھنے والے کا حکم بھی بیان کیا ہے کہ وہ کتنے بڑے وبال کا شکار ہے۔ چنانچہ فتاوی رضویہ میں ایک مقام پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بیان فرماتے ہیں کہ عالم دین سنی صحیح العقیدہ، یعنی یہ ضروری ہے کہ صرف عالم دین کے طور پر وہ مشہور نہ ہو بلکہ اس کا عقیدہ بھی درست ہو، وہ اہل سنت کے عقیدے اور نظریے پر ہو جس کو صحیح العقیدہ کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عالم دین سنی صحیح العقیدہ کہ لوگوں کو حق کی طرف بلائے اور حق بات بتائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نائب ہے، یعنی وہ شخص کہ جو عالم دین ہے، صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہے، لوگوں کو دین کی تعلیمات دیتا ہے، راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور سنت کی خدمت کرتا ہے، تو اس کا اسٹیٹس، مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں میں گویا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب ہے۔ اب اس کی معاذ اللہ تحقیر کرنا، اس کی انسلٹ کرنا، یہ کتنا خطرناک ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کی یعنی سنی صحیح العقیدہ عالم کی تحقیر معاذ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین ہے، کیونکہ عالم دین جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب ہے تو نائب کے ساتھ ناروا سلوک کرنا یہ اصل کے ساتھ ناروا سلوک کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جناب میں گستاخی موجب لعنت الہی و عذاب علیم ہے، یعنی معاذ اللہ اگر کوئی بدبخت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آزار پہنچائے، آپ کو تکلیف پہنچائے یا آپ کی بے ادبی و گستاخی کرے تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کے قہر کا، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب علیم، دردناک عذاب کا مستحق ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت بیان فرماتے ہیں کہ اور بلا وجہ شرعی کسی سنی المذہب کو برا کہنا یا اس کی تحقیر کرنا جائز نہیں کہ اس میں مسلمان کی ناحق ایذا ہے، اور مسلمان کی ناحق ایذا یعنی مسلمان کو بلا اجازت شرعی تکلیف پہنچانا خدا و رسول کی ایذا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں احترام مسلم کے تقاضوں کو بھی پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمین میں، مسلمانوں کی جماعت میں جو دینی شرف رکھتے ہیں، دینی بزرگی رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی خصوصیت کے ساتھ ہمیں تعظیم کرنے، ادب و احترام کرنے اور ان کے علوم و عرفان سے برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔